بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان کے دو اہم معاونین خصوصی تانیہ ایدرس اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپنا استعفی دے دیا ہے اور فوراً ان کے استعفے کو منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ ان دونوں نے مختلف وجوہات بتائی ہیں کہ کیوں استعفی دیا ہے، لیکن سچ یہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ ان دونوں نے استعفی دیا نہیں بلکہ ان دونوں سے ہی زبردستی استعفی لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں سے استعفی کس نے لیا ہے، کیوں لیا ہے، ان دونوں پر الزامات کیا ہیں اور خاص طور پر تانیہ ایدرس کا کس بااثر شخصیت سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان سے استعفی لے لیا گیا ہے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل میڈیا لائیو سبسکرائب نہیں کیا تو لازماً کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، پہلے ہم آپ کو دونوں استعفی دینے والے معاونین خصوصی کے موقف سے آگاہ کر دیتے ہیں اور پھر سچ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ایدرس نے اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دونوں معاونین کے استعفے بھی منظور کر لیے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ایدرس نے اپنے عہدے سے استعفی دیتے ہوئے ٹویٹر پر کہا ہے کہ میری دوہری شہریت پر اعتراض ڈیجیٹل پاکستان کے مقصد کو متاثر کر رہا ہے اور میں عوامی مفاد کی خاطر SAPM کے عہدے سے استعفی دے رہی ہوں۔ لیکن یہ بات ناظرین بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تانیہ ایدرس نے خود استعفی نہیں دیا بلکہ ان سے زبردستی استعفی لیا گیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار عارف نظامی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے تانیہ ایدرس کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ استعفے پر سائن کر دیں، لیکن تانیہ ایدرس جنہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، انہوں نے اعظم خان سے کہا کہ میں استعفی نہیں دوں گی، پہلے مجھے وزیر اعظم عمران خان سے ملنے دیا جائے، جس پر اعظم خان نے انہیں کہا کہ پہلے آپ کو استعفی دینا ہوگا، اس کے بعد بے شک آپ وزیر اعظم سے ملتی رہیں، جس کے بعد تانیہ ایدرس سے استعفی لے لیا گیا اور فوراً عمران خان نے استعفی منظور بھی کر لیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تانیہ ایدرس سے اچانک وزیر اعظم کو مسئلہ کیا ہوا کہ انہیں فارغ کر دیا گیا؟ تو ناظرین، پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تانیہ ایدرس سے آخر وزیر اعظم کو مسئلہ کیا ہوا ہے۔ تانیہ ایدرس نے جو استعفی دیا ہے اس کی اصل وجہ دوہری شہریت پر تنقید نہیں ہے، بلکہ اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن SCCP میں رجسٹر کروائی گئی تھی اور SCCP میں رجسٹر کروانے کے بعد تانیہ ایدرس اس کی چیئر پرسن بن گئی، جبکہ جہانگیر ترین اور ان کے وکیل اس کے ڈائریکٹرز بن گئے تھے۔ جب وزیر اعظم عمران خان کو اس معاملے کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اندرونی سطح پر ایک انکوائری شروع کروائی، جس میں یہ پتا لگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن، جو کہ بہت بڑا سکینڈل بن سکتا تھا، ایک پرائیویٹ کمپنی رجسٹر کروائی گئی اور پھر اسے لنک بھی کیا جا رہا تھا۔ پھر جو اس میں پیسے آئیں گے اس کا حساب کیسے رکھا جائے گا؟ وہ حکومت کے نام پر پیسے لے کر اپنے اکاؤنٹس میں رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ چیز آئی تو انہوں نے انکوائری شروع کروا دی، جس دوران یہ چیزیں تانیہ ایدرس پر ثابت ہوئیں اور معاون خصوصی انکوائری کمیٹی کے ممبران اور وزیر اعظم عمران خان کو اس حوالے سے مطمئن بھی نہیں کر سکیں۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے انہیں پیغام بھجوا دیا گیا اور انہیں استعفی دینا ہی پڑا۔ تانیہ ایدرس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن بنانے کے لیے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن جب چند صحافیوں نے وزیر اعظم کے قریبی ذرائع سے اس کی تصدیق کرنا چاہی تو معلوم یہ ہوا کہ وزیر اعظم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بھی واضح رہے کہ تانیہ ایدرس کو اس عہدے پر جہانگیر ترین نے لگوایا تھا اور اب تانیہ ایدرس کا جہانگیر ترین کے بزنس اور ان کی کمپنی سے بھی تعلق نکل آیا ہے اور عمران خان کے ساتھ دوری کی وجہ سے تانیہ ایدرس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان سے استعفی لے لیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی واضح رہے کہ تانیہ ایدرس سے
جو استعفی لیا گیا ہے وہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے لیا ہے۔ یہ وہی اعظم خان ہیں جن کے اوپر جہانگیر ترین نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بدنیتی سے کام لے رہے ہیں اور جہانگیر ترین سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور اعظم خان عمران خان کے کان بھی بھر رہے ہیں۔ تو انہی اعظم خان نے تانیہ ایدرس سے آج استعفی بھی لے لیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا کی۔ تو ان پر بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے 2 کروڑ ماسک سمگل کیے ہیں، جس کے بعد ان پر بہت تنقید کی گئی تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ڈاکٹر ظفر مرزا کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دیا تھا اور حکومت سے کہا تھا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور یہاں پر کسی منتخب شخص کو لگایا جائے، لیکن عالمی وبا کی وجہ سے ظفر مرزا کو حکومت نے نہیں ہٹایا تھا۔ اب بھارت سے خلاف ضابطہ ادویات سمگل کرنے کے الزام کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا سے استعفی زبردستی لے لیا گیا ہے۔ دوسری وجہ عوامی پریشر بھی تھا کہ آئے روز میڈیسن کی قیمتیں بڑھا دی جاتی تھیں اور ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیکل کمپنیز کو فائدہ پہنچانے میں کردار ادا کر رہے تھے۔ تو عوامی پریشر کی وجہ سے عمران خان کو ڈاکٹر ظفر مرزا سے استعفی لینا ہی پڑا ہے، لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا بھی تانیہ ایدرس کی طرح فیس سیونگ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفی خود دیا ہے، لیکن اس بات میں بالکل بھی صداقت نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو غیر منتخب ہونے کے باوجود عمران خان نے اپنی کابینہ میں شامل کر لیا، ان کو معاون خصوصی بنا دیا گیا اور بہت ہی اہم فیصلے ان کو سونپ دیے گئے تھے، لیکن آج جب یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ پیسے کمانے میں لگے تھے اور پاکستان کا نقصان ہو رہا تھا، تو ایسے میں عوام سوال کس سے کریں؟ ان لوگوں سے جو دوہری شہریت رکھتے ہیں اور پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں، ابھی ٹکٹ کٹوا کر امریکہ، کینیڈا اور لندن چلے جائیں گے، یا پھر اس شخص سے کہ جس نے ان لوگوں کو معاون خصوصی لگایا تھا؟ آخر جواب تو عمران خان کو ہی دینا ہوگا، کیونکہ لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے تھے اور لوگوں نے عمران خان کو منتخب کیا تھا۔ آپ ان لوگوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ تانیہ ایدرس اور ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔